نماز میں بھولنے والے کے لیے آسانی۔ اگر آدمی نماز میں بھول جائے تو 2 سجدے کر لینے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر بھول کے لیے 2 سجدے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے اور روایت صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں سلام کے بعد اور سلام سے پہلے دونوں طرح سجدہ سہو کرنا ثابت ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی فرض رکن رہ گیا ہے تو یہ سجدہ واجب ہوگا، جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ تشہد کرنا بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں 2 سجدے کیے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھنا بھول گئے، ذوالیدین کے آگاہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں اور 2 سجدے کیے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی 1 رکعت رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا اور 2 سجدے کیے۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ یعنی خلاصہ جو ہے ان باتوں کا میں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی فرضی رکن رہ گیا، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے اپنی نماز کو جب آپ آخری رکعت میں اپنے الفاظوں کو سلام پھیرنے تک لے جاتے ہیں، جیسا کہ یوم یقوم الحساب تک لے جاتے ہیں، یہاں بھی لوگ سلام پھیرتے ہیں، یوم یقوم الحساب تک لے جاتے ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور اگر سلام پھیر لی ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں تو بھی اس طرح بھی جائز ہے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ سجدہ تلاوت میں رخصت۔ سجدہ تلاوت ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہی ایک سجدہ ہے جو انسان کو رب کا قرب دلاتا ہے، اور شیطان اس سے رسوا ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، لیکن اس میں رخصت ہے۔ اگر آدمی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تعصب کی بنا پر حقائق کا انکار کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، میں نے نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ اس میں سجدہ ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے؟ سجدہ کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ یہ نماز نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الی الصلاۃ، مجھے صرف نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ بعض لوگ بے جا سختیوں کے قائل یہاں بھی پابندی لگا دیتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہوتی، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا بھی معمول ایسا ہی تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ باری فرماتے ہیں کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ اگر وضو ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، وضو کا ہونا لازمی ہے، اور اذان کا بھی مسئلہ ساتھ میں ملا لیتے ہیں کہ جو اذان دینے والا ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے، اور ایک ضعیف روایت بھی بیان کرتے ہوتے ہیں۔ وہ روایت ضعیف ہے جس میں یہ بات ہے کہ اذان وہ دے جس کا وضو ہو، وہ روایت ہی ضعیف ہے۔ بغیر وضو کے اذان پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاکی کی حالت کو، پاکیزگی کی حالت ہو، غسل میں ہو بندہ، اور بغیر وضو کے قرآن مجید کی تلاوت بھی بندہ کر سکتا ہے،
لیکن اگر یہاں میں یہ مخالف نہیں ہوں اس بات کا، لیکن یہاں ایک بات سمجھانے کی خاطر بول رہا ہوں کہ بغیر وضو کے اذان بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. بغیر وضو کے قرآن مجید بندہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والے الفاظ نہیں ہیں. پاکیزگی کی حالت ہو، غسل میں ہو. اگر بندے کا وضو ہو اذان دے پھر تو کیا ہی مزہ ہے، بہت اچھی بات ہے. وہ تو کوئی بھی عمل ہے اسلامی، کوئی بھی دینی عمل ہے، وضو کی حالت میں بندہ خالی وضو کی حالت میں رہے تو خالی وضو کی حالت میں رہنے کا بھی ثواب ملتا ہے. اور اگر وضو کر کے کوئی بھی عمل دینی کرتے ہو جو نفلی ہے ہاں جی، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. وہ آپ اذان کے لیے وضو بنا لیتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں بناتے تو تب بھی اذان دے سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو آپ بنا کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت پیارا عمل ہے، اس کا ثواب ہے. اور اگر وضو کے بغیر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو کوئی منع والے الفاظ نہیں ہیں. اب قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، سجدہ آ جاتا ہے، تو اس میں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو بہت بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی یہ سجدہ ہو سکتا ہے، کوئی منع والے الفاظ نہیں. اس اکیلے سجدے کے لیے وضو بنانے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس باریک بینیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.